السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا، دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کھیتیاں پھر سے لہلانے لگتی ہیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرہ پریشانی سے مرجھا گیا تھا۔ دریا اس بار پھر ایک انسانی قربانی مانگ رہا تھا اور وہ سب مجبور تھے۔ ان دنوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کر دیا تھا اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کو بھیڑ چڑھانے جانا تھا۔ لوگ صبح ہی تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرہ زر بھر کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو وہاں لے آئے۔ اس لڑکی نے زر بھر لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیوروں سے لدی بدی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ لڑکی لڑکھڑائے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ڈرتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کے موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہوئی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ جھٹکا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو لے کر پھر دریا کے کنارے پر آ گئے۔ لڑکی رو کر التجا کرتی رہی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کو لوگوں کی قید سے جھٹکاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور ماں چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امین، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اس طرح خشک ہو جاتا ہے اور یہ دریا جب خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل میں پانی آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امین، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیور اور خوبصورت لباس بنا کر دریائے نیل کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر دیتے ہو، دریا کی بھیڑ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو
مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے دریا تو پھر خشک ہو جائے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی خلافی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوا دیا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک رہا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئی تھیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کر لیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا اور میں اس کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ ہی سے تیری جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریا میں پھینک دیا اور واپس چل آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے بھی زیادہ چڑھ گیا اور دریا میں طغیانیاں آ گئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے تھے کہ پانی دوبارہ چڑھ گیا اور اس دن کے بعد دریائے نیل کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اسی طرح رہا۔ زینت کے خزانوں کو الماس کہتے ہیں، لگی تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھاتا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔